اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کل ہم نے ماہ شعبان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ آج بھی اسی حوالے سے ناظرین کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ ماہ شعبان تو ہے ہی فضیلت والا، لیکن اس میں ایک رات آتی ہے جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، شب نجات بھی کہتے ہیں، شب مغفرت بھی کہتے ہیں، شب آزادی بھی کہتے ہیں، شب تکفیر بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ناظرین و سامعین، اس رات سے یا شب قدر مراد ہے یا اس رات سے شب براءت مراد ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس رات سے مراد شب براءت ہے۔ اس شب میں قرآن کریم تمام مکمل، یعنی قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا بتدریج لے کر نازل ہوئے۔ اس شب کو شب مبارکہ اس لیے فرمایا کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور ہمیشہ اس شب میں خیر اور برکت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ سال بھر کے جو رزق کے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کس کو پیدا ہونا ہے، دنیا میں آنا ہے، کس کو دنیا سے جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے احکامات وغیرہ معاملات ہوتے ہیں وہ اس رات میں بانٹ دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو بات ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، لیکن کچھ مفسرین کا ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ قول ہے کہ اس رات سے مراد کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات سے مراد شب براءت ہے، اور اس میں کوئی خوشیوں میں ہوتا ہے، اور کوئی رزق کے معاملات کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا گھر تعمیر کر رہا ہوتا ہے، کوئی سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ اس رات کے کئی نام ہیں۔ اسے شب جو ہے وہ آزادی بھی کہتے ہیں، کہ اس لیے کہتے ہیں شب آزادی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو بکر کی، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ طویل حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی باری تھی، آپ کے حجر اقدس میں تھے، پھر وہاں سے بقیع غرقد تشریف لے گئے، پھر وہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی، دریافت کیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے کہ اس رات میں اتنے گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ قبیلہ بنو کلب جو تھا وہ بکریوں کے ریوڑ ان کے پاس تھے، اور ان کے بالوں کو گننا ناظرین انسان کے بساط سے باہر ہے۔ تو یہ اشارہ ہے، کنایہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ اسے ناظرین شب مغفرت بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العالمین گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسے شب تکفیر بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرنا، ایک ہوتا ہے گناہوں کو کفارہ بنا دینا، یعنی
اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ نہ صرف گناہ معاف فرمائے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اسے شب شفاعت بھی کہتے ہیں کہ 13ویں شب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کی تو مجھے 1/3 امت کی شفاعت عطا فرمائی گئی۔ 14ویں شب نے پھر 1/3 اور 15ویں شب نے مکمل فرمایا کہ مکمل میں مجھے امت کی شفاعت عطا فرمائی گئی، اسی لیے اسے شب شفاعت بھی کہتے ہیں۔ شب مغفرت ہے، شب تکفیر ہے، شب آزادی ہے، شب نجات ہے۔ ناظرین و سامعین، اس رات کی، آنے والی رات کی قدر کیجئے، اس رات کو ایسے ہی گزرنے نہ دیں بلکہ اس رات کو عبادات میں گزاریں، اچھے کاموں میں گزاریں۔ میں یہ بھی عرض کروں گا ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آغاز میں کہ کن کن بد نصیبوں کی اتنی عظیم رات میں بھی اگر وہ توبہ نہ کریں تو مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ وہ کون کون لوگ ہیں انشاءاللہ ناظرین میں کل پروگرام کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ التوبہ، اور اس کی آیت نمبر ناظرین و سامعین 21 سے 21 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اسے مقیمن پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں اسے مقیم پڑھا جائے گا۔ ناظرین اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلمات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ یبشرو ایک کلمہ، ہم دوسرا، رب تیسرا، بی چوتھا، اور رحمتن پانچواں، من چھٹا، واو ساتواں، رضوان آٹھواں، جنات نواں، لا 10واں، فی 11واں، نعیم 12واں، مقیم 13واں۔ کل یہاں 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یبشرہم، یہاں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یبشرہم ربہم، یہاں پر بھی را پر زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور با پر تشدید ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ ربہم بی رحمت منہ، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں ناظرین تاکہ نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اسے منہ کے میم کے ساتھ ملا کر تنوین کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ رحمت میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ برحمت منہ و رضوان و جنات لہم، یہاں پر آپ دیکھیں کہ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ رضوان میں نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ رضوان وا نہیں پڑھیں گے بلکہ رضوان و جنات، تاکہ نیچے دو زیر کی تنوین سے لام کے ساتھ ملا کر لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ اور ناظرین یہ لا اصل میں لی ہے لیکن ہم کے ساتھ یوز ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ،
یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے مقیمن کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ نعیم مقیم، اب یہاں وقف کریں گے تو مقیم پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں یعنی کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور ان کی تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ ہم نشاندہی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یبشر ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم۔ وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ یہ ناظرین و سامعین آیت نمبر 21 ہے 21 سے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ہم ضمیر۔ پہلا اسم ہے ہم ضمیر۔ ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں؟ یبشرہم میں ہم ہے، ربہم میں ہم ضمیر ہے، پھر منہ میں ہو ضمیر ہے، تو ہم اور ہو۔ ہم اور ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسم ہے ربو، تیسرا ہے رحمتن، ربو رحمتن۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے جانب۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ رحمتن کے بعد جو چوتھا اسم ہے وہ ہے رضوان۔ رضوان۔ اچھا جی، اس کے بعد پانچواں اسم ہے جنات۔ چھٹا اسم ہے نعیم۔ ساتواں اسم ہے مقیم۔ ساتواں ہے مقیم۔ اب ناظرین یہاں پر ایک ضمیر رہ گئی ہے جسے ہم لکھ لیتے ہیں، اس کو مٹانا پڑے گا کیونکہ تھوڑا سی جگہ ہم نہیں بچ رہی۔ یہ ہا ضمیر بھی ہے، تو ہم، ہو اور ہا، ہم، ہو اور ہا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ مجھے ایک ہی فعل نظر آ رہا ہے، وہ ہے یبشرو۔ جی ہاں، ایک ہی فعل ہے یبشرو۔
اور دوسرا کوئی فعل یہاں پر نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہم دیکھتے ہیں وہ بی ہے، دوسرا من، تیسرا واو، اور واو یہاں پر 2 بار ہے، وردوان و جنات، تو تیسرا ہے واو، پھر چوتھا ہے لی، پانچواں ہے فی۔ سات اسما اور ایک فعل ہے اور 5 حروف ہیں، 7 اور 1 8 ہو گئے، 8 اور 5 13 کلمات۔ چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو وہ ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہو ہے، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے بھی علیہ، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ ہا یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ ناظرین عام طور پر ربوبیت کی نسبت والدین کی طرف بھی کی گئی ہے، جسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں مجھے پالا، میری پرورش کی۔ تو ربوبیت کی صفت جو ہے یہ والدین کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ناظرین پرانے وقتوں میں جو غلامی کا تصور تھا تو آقا کو بھی رب کہا جاتا ہے، باقاعدہ کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو رب آقا کے لیے بھی کہا جاتا ہے، پالنے والے کے لیے بھی۔ سارے پالنے والے ایک طرف ہیں، والدین بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن جیسی پرورش رب تعالیٰ فرماتا ہے تو ناظرین ایسی پرورش کوئی نہیں کر سکتا۔ والدین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پالتے ہیں، اپنے خون کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ناظرین جو ایسا خالق و مالک ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی پالتا ہے اور جو نہیں مانتے ان کو بھی پالتا ہے، جو اس کے دوست ہیں انہیں بھی پالتا ہے، جو اس کے دشمن ہیں، اسے الہ بھی نہیں مانتے ان کو بھی پالتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ دوستہ را کجا کنی محروم، تو با دشمنہ نظر داری، دوستوں کو کیسے محروم رکھے گا، ارے تو دشمنوں پر بھی نظر فرماتا ہے، ان پر بھی نظر کرتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے۔ اسی طریقے سے صرف انسانوں کو نہیں، ساری مخلوقات کو پالتا ہے۔ وہ مخلوق جو ہمیں بمشکل نظر آتی ہے انہیں بھی پالتا ہے، جو زمین کے اوپر ہے، جو زمین کے نیچے ہے انہیں بھی پالتا ہے، جو سمندر میں، جو سمندر کی تہ میں، دریا کی تہ میں ہیں ان کی بھی پرورش فرماتا ہے ناصر۔ اور یہ ایسا پالنے والا ہے، یہاں تک کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، بظاہر غذا کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی بچے کو اس کی پرورش فرماتا ہے اور اس کی غذا کا اہتمام کرتا ہے۔ میں اسی پر ہی گفتگو کروں تو ناظرین کافی وقت صرف ہو جائے، لیکن قربان جائیے ایسا رحیم اور ایسا کریم ہے۔ تو جیسا رب ہے، حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہ ساری نسبتیں جو میں نے کہا والدین کی طرف یا جو گارڈینز ہوتے ہیں، پالنے والے، پرورش کرنے والے، ان کی طرف یہ نسبت مجازن ہوتی ہے، اور یہ رب ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رحمت۔ رحمت کہتے ہیں ترس کھانا، لیکن ظاہر ہے کہ جس کے وجود میں، سینے میں دل ہو تو ترس وہ کھاتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے ہم کہیں گے کہ رحمت تو اس کا معنی رحمت ہی ہوگا، اس کا معنی ترس کھانا نہیں۔ وہ اپنی شان کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اور جس پر ایک نظر رحمت فرما لے جہنم کی آگ اسے نہیں چھوتی۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی نظر رحمت کا کمال اور اس کی نظر رحمت کا فیضان۔ تو رحمت عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے رضوان۔ رضوان کا معنی ناظرین وہ ہے رضا۔
رضوان کا معنی رضا، رضامندی، رضا۔ جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام بھی رضوان ہے، اور عام طور پر ہمارے یہاں نام بھی رکھے جاتے ہیں تو اچھا نام ہے، رکھنا چاہیے، اس کا معنی ہے رضوان۔ اور جس کا بھی نام ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے اسم بامسمہ فرما دے، جیسا نام ویسا اسے کر دے۔ اس کے بعد جنات، جنات جنت کی جمع ہے، اسے نون کھڑا زبر نا بھی پڑھ سکتے ہیں جنات میں، اور نون الف زبر نا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنات، جنت کہتے ہیں باغ، جنات باغات، اور یہ عام باغ مراد نہیں، جنت سے مراد وہ مقام کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے ناظرین درجات ہیں، جنت المأویٰ، جنت النعیم، جنت الفردوس۔ تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی رب تعالیٰ سے سوال کرو تو رب تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، تم اپنی بساط کے مطابق سوال نہ کرنا، اس کی شان کے مطابق کوشش کرنا۔ تو جب بھی تم اس سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کہ جو سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے نعیم، نعیم فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور نعیم کا معنی ناظرین یہاں پر جو ہے وہ نعمت والا ہونا، نعیم کا معنی ہے نعمت والا ہونا۔ مقیم، مقیم کہتے ہیں، اور نعیم بھی عام طور پر ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے، بڑا پیارا نام ہے، اچھا ہے، رکھنا چاہیے۔ مقیم، مقیم یہ ناظرین مقیم تھا مفعول کے وزن پر، اور تعلیل ہونے کے بعد مقیم ہوا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے۔ مقیم کا معنی عام طور پر ہوتا ہے کہ رہنے والا، یعنی مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں آپ کہاں مقیم ہیں، میں فلاں جگہ مقیم ہوں، یعنی میں وہاں پر رہ رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر جو مقیم ہے ناظرین، اس کا معنی دائمی طور پر رہنے والا ہے، دائمی طور پر رہنے والا، اور مقیم ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یبشرو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ خوشخبری دیتا ہے یا وہ خوشخبری دے گا، اور یہاں پر یہ پریزنٹ یعنی حال کے معنی میں کہ وہ خوشخبری دیتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، اور ناظرین یہاں پر کا کے معنی میں ہے، جو ہے اپنے یعنی کا کو کی کا معنی جو ہوتا ہے تو یہاں پر کی کے معنی میں کہ اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کے بعد من ہے، من کا معنی سے ہے، اور من وعن عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی اور ہے، لیے علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں ظرف مکان کے لیے، جنت کی بات ہو رہی ہے، فی ہا جنت میں، اس میں جنت میں، تو فی یہاں ظرف مکان کے لیے ہے، اور اس کا معنی ہے میں۔ ناظرین 13 کلمات میں آپ دیکھیں کہ کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں کسی نہ کسی صورت میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 رحمت، نمبر 3 جنات، نمبر 4 مقیم، نمبر 5 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یاد کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یا پیش یو، با شین زبر بش، شین زیر شی، را پیش رو، حامیم پیش ہم، یبشروہم، را با زبر رب، با پیش بو، حامیم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، را ہا زبر راہ، میم زبر ما، تا میم دو زیر تم، بے رحمتم، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، واو زبر وا، را داد زیر رد، واو الف زبر وا، نون واو دو زیر نیو، ورد و نیو، واو زبر وا، جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، تا لام دو زیر تل، و جنات، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، نون زبر نا، عین یا زیر عی، میم میم دو پیش مم، میم پیش مو، قاف یا زیر قی، میم دو پیش من، نعیم مقیم۔ اب یہاں وقف کریں گے تو مقیم پڑھیں گے۔ ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔
ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں مت جائیے گا. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ہم چلتے ہیں آج کے پروگرام اور تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے، ہم انہیں یا ان کو، رب ہم ان کا، بی کی، رحمت مہربانی یا رحمت، من سے ہو اپنی، وا اور رضوان رضامندی، وا اور جنات باغات، لا کے لیے واسطے، ہم ان کے، فی میں، ہا اس یعنی ان نعمتوں میں، نعیم نعمت، مقیم دائمی، مقیم دائمی. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر 18 کی کر رہے تھے کہ جس میں مسجد کے حوالے سے کئی باتیں زیر بحث آئیں، تفصیل سے ذکر کیا. مسجد کے کچھ احکامات اور اس کے آداب بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب کے آداب پتہ ہوتے ہیں لیکن مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کے آداب کا ہمیں علم نہیں ہوتا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لیا کرے. یہ مسجد کا حق ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے تحیت المسجد 2 رکعت پڑھ لیں کہ ناظرین بخشش کی امید ہے، بخشش کا وعدہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدبودار درخت یعنی لہسن اور پیاز میں سے کچا لہسن یا کچا پیاز یا کوئی ایسی بدبودار چیز کھا لی، جیسے عام طور پر آج کل تمباکو کھا لیتے ہیں یا اسموکنگ کرتے ہیں تو منہ سے ایک اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جب کوئی ایسی چیز کھاؤ تو ہماری مسجدوں میں نہ آؤ، کیونکہ جس سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے. تو منہ ذرا کلی وغیرہ کر لیں پانی وغیرہ سے، یا پھر جو ہے مسواک کر لیں، برش وغیرہ کر لیں تاکہ منہ سے بدبو زائل ہو جائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام اعمال اچھے اور برے مجھ پر پیش کیے گئے. میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ تکلیف دہ چیز راستے سے ایک طرف کر دی، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ برے اعمال میں نے دیکھا کہ بلغم کو مسجد میں دفن کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہو. تو ناظرین یہ یعنی بعض اوقات ہم خیال نہیں کرتے اور کوئی ایسی گندگی والی چیز مسجد میں گر جائے تو ہم خیال نہیں کرتے، پرواہ بھی نہیں کرتے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کہ جس سے انسان کو بھی گن آتی ہو تو وہ مسجد میں نہ ہو، تو اسی لیے یہ منع فرمایا. اسی طریقے سے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جس نیت سے آیا اس کا وہی حصہ ہے. ریاکاری کے لیے آیا تو کوئی مسجد
کا فائدہ نہیں، کسی اور نیت سے آیا تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی نیت سے آیا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت سے آیا تو اللہ رب العالمین پھر اسے وہی عطا فرمائے گا۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ مسجد تجارت کی جگہ نہیں، بزنس کی جگہ نہیں، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں اس کی تسبیح کی جاتی ہے، اس کی تحمید ہوتی ہے۔ ناظرین، مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ عبادت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی تحمید تسبیح کے لیے ہے، نہ کہ تجارت کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے مسجد میں چلا آ رہا ہے، ہو کہ اللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے۔ مسجد میں کوئی چیز گم ہو جائے تو وہاں تلاش کر رہا ہو، اعلان کر رہا ہو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی ہے، مسجد میں جیسے ہی فرض نماز ختم ہوتی ہے تو کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مسجد میں سوال کرنا بھی منع ہے اور اس کو دینا بھی منع ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہاں مسجد سے باہر یا خارج مسجد میں ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد میں سوال کرنا منع ہے اور اس سوال کے جواب میں اسے دینا بھی مسجد میں منع ہے۔ حضرت امام حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، تم ان کے پاس مت بیٹھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے باہر ایک کھلی جگہ بنوا دی تھی جس کا نام بطیحہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کچھ باتیں کرنا چاہے، کچھ کرنا چاہے تو یہاں پر آ جائے، لیکن مسجد میں یہ تمام باتیں، شعر و شاعری یا پہلیاں بجانا یا آپس میں کوئی باتیں کرنا، تو دنیاوی بات اس طرح نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ مباح کلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، یعنی کوئی فائدہ نہ ہو کسی حوالے سے بھی لیکن گناہ بھی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ مباح کلام بھی کرنا مسجد میں جو ہے وہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو یہ ناظرین و سامعین ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔ یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی لڑائی جھگڑوں کو اور اپنی حدود کے نفاذ کو اور اپنی خرید و فروخت کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو، اور جمعے کے دنوں میں مسجدوں میں کثرت سے جمع ہو اور اپنی مسجدوں کے دروازوں پر وضو کرنے کی جگہ بناؤ۔ یعنی مسجد میں ناظرین لڑائی جھگڑے کرنا یا حدود کا نفاذ کرنا، یہ تمام چیزیں فرمایا کہ مسجد سے ان باتوں کو دور رکھو۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اپنے پاگل لوگوں کو، اپنے برے لوگوں کو، اپنی خرید و فروخت کو، اپنی لڑائی جھگڑوں کو اور اپنی آوازوں کو، تلوار نکالنے کو، اپنی حدود قائم کرنے کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو، اور جمعے کے دن کثرت سے اپنی مسجدوں میں جمع ہو اور وضو کی جگہ فرمایا کہ اپنی مسجدوں کے دروازوں پر اپنی وضو کی جگہ بناؤ۔ ناظرین و سامعین، یہ کچھ آداب تھے۔ میں ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کسی منصب والے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی ایسے بندے سے جو دنیاوی اعتبار سے جسے ہم کہتے ہیں بڑا آدمی ہے، اس کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں تو 10 مرتبہ آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں، اپنا گیٹ اپ صحیح بناتے ہیں، 10 دفعہ چہرے کو دیکھتے ہیں، 10 دفعہ اپنا معاملہ دیکھتے ہیں کہ یار کسی چیز میں کمی تو نہیں رہ گئی، اس کے بعد جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں منہ اٹھا کر آ جائے تو ناظرین اس طرح مت کیجئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر پر آنا ہو تھوڑی تیاری کیجئے، باوقار طریقے سے آئے، خوشبو لگا کر آئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مساجد کا جو جتنی بھی مساجد ہیں ان کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے ساتھ یہ چلتے ہیں، ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی ملک کسی خطے سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبات سے۔ جی سبوں کو ترجمہ سنائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم وجنات لہم
وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی بہت نعمت بہت ہے. شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات ہے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ترجمہ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ جی ایکچولی میں چکوال ہوں لیکن میں بیٹی کے گھر آئی ہوں گھر پہ. جی سنائیے سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. صدق اللہ العظیم. ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت. بہت بہت شکریہ اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ہے قرآن کی تلاوت کا، قرآن فہمی کا شوق کہ کہیں پر بھی ہے لیکن پروگرام میں ضرور اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور شوق عطا فرمائے اور قرآن کی برکت عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ میرا نام آمنہ ہے اور میں اپنے بات سے بات کر رہی ہوں. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. سنائیے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے میری آواز ان تک نہیں جا رہی تو میں معافی چاہتا ہوں. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ یاسمین راولپنڈی سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم. نعیم مقیم. میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی کہاں سے؟ ہاں جی مسز سلیم لاہور سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبشرهم ربهم یبشرہم نہیں ہے، برحمۃ. یبشرہم یا پر پیش ہے. یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور ان جنتوں کی جس میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.facebook.com/ARYQTV. ناظرین آپ اسے یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے سرچ کیجیے گا تو ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے